اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ سورہ انفال چل رہی ہے اور سورہ انفال میں جو پہلے حصے کا دوسرا مضمون ہے قوانین جہاد پہ مشتمل، آ، اس پہ بات چل رہی تھی۔ دو قانون جو ہیں جہاد کے، جو دو اصول ہیں، پہلے دو اصول وہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمائے ان کو ہم نے کل دیکھ لیا تھا۔ پہلا قانون تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، کہ اے ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ کفار سے ہو تو تم پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو۔ اور دوسرا اصول اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا، اطیعوا اللہ و رسولہ ولا تولوا عنہ، اور اس سے منہ نہ پھیرو، یعنی اطاعت سے منہ نہ پھیرو، وانتم تسمعون، اور تم اس چیز کو سمجھتے بھی ہو، قرآن اور نصیحت کو تمہارے پاس آ چکی ہے۔ تو آیت نمبر 23 تک ہو چکا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ تیسرا قانون جہاد کے اوپر، جو تیسرا اصول ہے جہاد کا، ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، حکم مانو اللہ کا اور رسول کا، اذا دعاکم، جب بلائیں تم کو، جب وہ بلائے تم کو، لما یحییکم، ایسے کام کی طرف جو تمہیں زندگی بخشتا ہے، وَعْلَمُوا، اور جان لو کہ ان اللہ، کہ اللہ، یحول بین المرء، حائل ہوتا ہے آدمی، وقلبہ، اور اس کے دل کے بیچ، وَأَنَّهُ، اور یہ بھی جان لو کہ اسی کی طرف الیہ تحشرون، تم جمع کیے جاؤ گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تیسرا جو جہاد کا قانون ہے اس کو بیان فرما دیا کہ جب بھی تمہیں جہاد کی پکار کی جائے، جنگ کی پکار کی جائے، جب بھی مسلم امت کو، مسلمانوں کے لشکر کو، امیر جماعت کو، مسلمانوں کے کمانڈر کو تمہاری ضرورت ہو اور وہ تمہیں پکارے، تو تم نے ان کی پکار پہ لبیک کہنا ہے۔ جب بھی اسلام اور کفر کا مقابلہ ہو، چاہے اس میں پھر مقابلہ جو ہے وہ میدان جنگ میں ہو، یا عام کہیں بھی کفار کے ساتھ کسی بھی لیول کے اوپر، کسی بھی میدان میں، علمی میدان میں، فکری میدان میں، یا واقعتاً عملی میدان میں مقابلہ ہے، کہیں بھی کسی بھی فیلڈ میں مقابلہ ہے، تو جہاں پر بات ہوگی ایز اے مسلم کوئی فرض ادا کرنے کی، کوئی بات آئے گی، تو تم اس سے پیچھے نہ ہٹو، اللہ اور اس کے رسول کو جواب دو، اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو۔ یعنی اس وقت جو ہمارے لیے حکم ہوگا، ہم جس چیز کے بھی مکلف ہوں گے، اگر کوئی ہمارے سامنے اللہ پر، رسول پر کوئی بات کر رہے، کوئی اشکال کر رہے، اور ہمیں اس چیز کا علم ہے، اس کا صحیح جواب آتا ہے، تو ہم نے اس کو صحیح جواب دینا، اس کو صحیح بات بتانا ہمارا فرض ہوگا، اس کو روکنا، وہاں پر اس کو ٹوکنا ہمارا فرض ہوگا۔ اسلام کی حقانیت جس حد تک ہم ثابت کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنی ہوگی۔ اور اسی طرح پھر چونکہ یہاں پر بات عملی طور پر میدان جنگ کی ہو رہی ہے، تو جب بھی تمہیں میدان جنگ کی طرف پکارا جائے، جنگ کے لیے، دشمنوں سے مقابلے کے لیے، تو تم فوراً اس طرف چل دوڑو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اس میں حکمت بیان فرمائی ہے، اذا دعاکم، جب تمہیں بلائیں، لما یحییکم، اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ یعنی اس میں دین بھی آ جاتا ہے اور جہاد بھی۔ اور زندگی سے کون سی زندگی مراد ہے؟ روحانی زندگی، ٹھیک ہے؟ یعنی جہاد جو ہے نا، اصل میں جہاد میں بقا ہے۔ جیسے قصاص ہوتا ہے نا، تو اس پر بھی اشکال ہوتا ہے کہ ایک بندہ قتل ہو گیا اور اس پر دوسرے بندے کو قتل کیا جا رہا ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ جب لوگوں کو اتنی سخت سزا کا ڈر ہوگا اور واقعی وہ نافذ بھی ہوتی ہوگی، تو کوئی پہلے ہی اس جرم کا ارتکاب ہی نہیں کرے گا۔ تو اسی طرح جہاد میں کس طرح بقا ہے کہ جو زمین کا جو اصل قانون ہے، جو عدل پر مبنی ہے، وہ اسلام ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اللہ کا حکم ہے، اور اس سے اگر کوئی بھی شخص بغاوت کرتا ہے تو وہ ظلم کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟
اس میں اور کوئی بھی شخص کوئی بھی قانون بناتا ہے اپنی عقل سے، کوئی انسانوں کا گروہ جتنے مرضی دنیا کے انٹیلیجنٹ پیپل اکٹھے ہو کر قانون بنا لیں، اس میں کوئی نہ کوئی فلا ہوتا ہے، اور وہ بالآخر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کی لمیٹیشنز آتی ہیں۔ تو وہ پھر بالآخر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی یعنی ایک طرح سے موت واقع ہو جاتی ہے اس قانون کی اور اس اصول کی، ٹھیک ہے، جہاں پر بھی اس کی لمیٹیشنز آتی ہیں۔ لیکن قدرت کا قانون، اور قدرت نے اللہ تعالیٰ نے فطرت کے مطابق جو چیزیں لکھ دی ہیں، جو حدود قائم کر دی ہیں، جو حدود بتا دی ہیں، وہ ایسی حدود ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق تھا، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ انسان کی فطرت کیا ہے، تو اگر ان کو صحیح طور پر مان کر چلا جائے، ان کو صحیح طور پر مان کر انہی قوانین کے مطابق اس دنیا کا نظام کو چلایا جائے، تو اس میں اصل زندگی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے قلب کے بیچ، کسی آدمی اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہوتا ہے۔ اس میں دونوں طرح کی بات ہو سکتی ہے، یعنی کوئی بھی برائی اور کوئی بھی اچھائی جو ہے وہ دل میں جاتی ہے تو وہ صرف اللہ کے چاہنے سے ہی جا سکتی ہے۔ اور اس میں ایک ایک یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وعید بھی ہے ایک طرح سے، کہ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ حق کو سمجھنے کی صلاحیت ہی تم سے چھین لی جائے۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے یعنی ایسی صلاحیت چھین لی جائے کہ اللہ تمہارے اور اچھائی کے درمیان، یعنی تمہارے دل اور اس اچھائی کے درمیان حائل ہو جائے، یعنی اس کا حکم ایسا ہو جائے کہ تمہارے دلوں پر مہر لگ جائے۔ جیسے جو کفار ہوتے ہیں، جو منکرین ہوتے ہیں، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ تو ایسا وقت نہ آ جائے کہ اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان، اچھائی کے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہو جائے، اور اچھائی کو سمجھنے کی، نیک ہدایت کے راستے کو، حق کو پہچاننے کی صلاحیت ہی تم سے سلب ہو جائے، اس سے پہلے پہلے اطاعت کر لو، اس سے پہلے پہلے بات مان لو۔ تو یہاں پر دونوں طرح سے ہے کہ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ حائل ہوتے ہیں طاعت کی برکت سے، ٹھیک ہے، اور کفر و معصیت کو نہیں آنے دیتے، اور اسی طرح کافر کے دل میں مخالفت کی نحوست کی وجہ سے حائل ہوتے ہیں، اور اس کے دل میں ایمان و طاعت کو نہیں آنے دیتے۔ تو یہ ایک طرح سے کنایا بھی ہے قرب سے بھی، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو اس کی تفسیر یہ ہو گئی کہ مومن کے دل میں حائل ہوتے ہیں طاعت کی برکت سے، جو وہ اطاعت کرتا ہے، اللہ کا حکم مانتا ہے، حق کی طلب ہوتی ہے اس کے دل میں، تو وہ کفر و معصیت سے، شیطان کے وساوس سے، بٹکنے سے، ہدایت کے راستے سے چھوٹنے سے اس کو بچا کے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ یعنی حائل ہونا ہے ان کا مومن کے دل کے لیے۔ اور کافر کے دل میں جو وہ مخالفت کرتا ہے، جو وہ نافرمانیاں کرتا ہے، اس کی وجہ سے، اس کی نحوست کی وجہ سے، اس کے اپنے اعمال، برے اعمال کی نحوست کی وجہ سے ایمان و طاعت کو داخل نہیں ہونے دیتے۔ اور پھر آخر میں ثمرہ اخروی بھی بیان فرما دیا کہ اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اب تم نیک ہوگے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ حائل ہوں گے اور کسی نحوست کو، کفر و معصیت کو نہیں آنے دیں گے، اس کا انجام اچھا ہو جائے گا، اور جو بدکار ہوگا، جو کافر ہوگا، جو نافرمان ہوگا، اس کا انجام برا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ مؤمنین کے لیے خاص طور پر تنبیہ فرما رہے ہیں، وَاتَّقُوا، اور بچو تم، فتنتن، ایسے وبال سے، لا تصیبنہ، جو نہ پڑے گا صرف الذین، ان لوگوں کو، ظالموا، جنہوں نے ظلم کیا، منکم، خاصہ، تم میں سے خصوصیت کے ساتھ، وَعْلَمُوا، اور جان لو کہ ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ تو یہاں پر یہ صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو فتنہ ہے نا، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو ظلم کر رہے ہوتے ہیں صرف انہی کو تنگ کرے گا یا انہی پر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور حدیث میں اس آیت کی تشریح یوں کہی گئی ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو لوگ برائی کو دیکھنے کے باوجود اور حق کو سمجھنے کے باوجود وہ خاموش رہتے ہیں، اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں، حق کو بیان نہیں کرتے۔ تو یہاں پر حق گوئی کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اگر تم حق گوئی سے باز رہو گے، حق بیان کرنے سے باز رہو گے، برائی کو دیکھنے کے باوجود، اس کو تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ برائی ہے، تو اس کے باوجود اگر تم خاموش رہو گے اس پہ، تو پھر یہ فتنہ جو ہے، جہاں وہ ظلم کرنے والا، برائی کرنے والا اس کی لپٹ میں آئے گا، تو تم جو خاموش رہ رہے ہو اس برائی پر، اس ظلم پر، تم بھی اس کی لپٹ میں آؤ گے، اس سے کوئی بعید نہیں ہے۔
اور اس کی لپٹ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو حق بیان کرنے سے جو رکے گا اس کو بھی اس ظالم کے ساتھ سخت سزا دی جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو گنوا کر، اپنی نعمتوں کو گنوا کر جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں۔ وَاذْكُرُوا، اور اس حالت کو یاد کرو، اذ انتم، جب کہ تم قلیل، تھوڑے تھے، مستضعفون کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض زمین میں، تخافون تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس اس بات سے کہ اچک لیں تم کو، الناس لوگ، فآواکم پھر تمہیں ٹھکانہ دیا، وأیدکم اور تقویت بخشی تمہیں، بنصرہ اپنی مدد سے، ورزقکم اور تمہیں کھلائیں یا عطا فرمائی تم کو، من الطیبات پاکیزہ چیزیں، لعلکم تشکرون یہ سب کس لیے تھا؟ تاکہ تم شکر کرو۔ اس میں تھوڑا سا پہلے لفظی طور پر سمجھ لیں، اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، کمزور سمجھے جاتے تھے سرزمین میں۔ ارض سے مراد یہاں پر مکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے یہاں پر خطاب کر رہے ہیں اور ان کو ترغیب بھی دے رہے ہیں جہاد کی، کس طرح سے کہ دیکھو تم کمزور تھے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب تم نئے نئے مسلمان ہوتے تھے، جب کوئی مسلمان ہوتا تھا تو کفار جو ہیں، مشرکین مکہ جو ہیں، اس پر کتنا تشدد کرتے تھے، اس کو کتنی اذیت پہنچاتے تھے، اسلام پر کس طرح سے طعن و تشریح کرتے تھے۔ تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے اور تمہیں رہنے نہیں دیں گے، تمہیں امن سے رہنے نہیں دیتے تھے۔ کبھی حضرت بلال کو تپتے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، کبھی حضرت خباب بن عارت کے اوپر سر پر لوہا پگھلا کر ڈالا جا رہا ہے، اور کبھی حضرت عمار بن یاسر کے والدین کو گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر ان کا جسم جو ہے وہ چیرا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کی جو ہے وہ تمہیں اذیتیں دی جا رہی تھی، تم اتنے کمزور تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے، یعنی مکہ میں تم اتنے کمزور تھے، تمہاری یہ حالت تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فآواکم تمہیں ٹھکانہ دیا، یعنی ٹھکانہ دینے سے کیا کہاں ٹھکانہ دیا؟ فآواکم الی المدینہ، مدینہ میں، یعنی تم ہجرت کر کے، تمہیں ہجرت کا حکم دیا، تمہیں ہجرت کی اجازت دی، ٹھیک ہے؟ بہت عرصے سے صحابہ جو ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے کہ ہجرت کی اجازت مل جائے مل جائے۔ فآواکم تمہیں ہجرت کی اجازت دی اور تم مدینہ آئے، وأیدکم اور پھر تمہیں تقویت بخشی، بنصر ہی یوم بدر کا ہے بیان یہاں پہ کہ تم پھر بدر میں اس وقت بھی تم کمزور تھے، اس وقت بھی تم ڈگمگا رہے تھے، تمہارے قدم اس وقت بھی تمہیں ناگواری ہو رہی تھی، اس وقت بھی تمہیں وساوس آ رہے تھے، لیکن اس نے کیا کیا؟ ایدکم بنصری تمہیں تقویت بخشی اپنی مدد سے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، غنائم کی طرف اشارہ ہے، مال غنیمت کی طرف، کہ پھر بدر کے بعد تمہیں جو ہے وہ پاکیزہ چیزیں کھلائی، مال غنیمت، لعلکم تشکرون یہ سب کس لیے تھا؟ تاکہ تم شکر کرو، ٹھیک ہے؟ اور آخر میں یوم بدر کا اسی لیے ذکر فرما دیا، اس کی طرف اسی لیے اشارہ فرما دیا کہ تم اسلام کو قائم کرنے کے لیے، اسلام کے نظام کے لیے جتنی بھی تگ و دو کرو گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں مزید تقویت دیں گے، تمہیں دنیا میں بھی نعمتوں سے نوازتے رہیں گے۔ آگے آیت نمبر 27 سے اللہ تعالیٰ جہاد کا چوتھا قانون ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ، اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو، والرسول اور رسول کے ساتھ، وتخونوا اماناتکم اور نہ خیانت کرو آپس کی امانتوں میں، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس سے سیدھی سیدھی بات ہے، ایک تو یعنی تفسیر کے لحاظ سے اگر میں بیان کروں اس کو، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہمیں احکام ملے ہیں، ہم ان کی بجا آوری کریں۔ اگر ہم ان کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کو صحیح طور پر پورا نہیں کرتے، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ آپس کی امانتوں میں ایک دوسرے کا حق دینا، ٹھیک ہے؟ اگر ہم ایک دوسرے کا حق چھینتے ہیں تو یہ آپس کی امانتوں میں خیانت ہے۔ ایک تو یہ اس کی تفسیر ہو گئی۔ دوسرا جو اس کا شان نزول ہے وہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ کیا تھا کہ بنو قریظہ کے ساتھ جو ہے وہ بنو قریظہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی،
تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ان کے سب مردوں کی گردنیں مارنے کا حکم دیا اور عورتوں کو باندیاں بنانے کا حکم دیا۔ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ وہاں اس قبیلے میں، بنو قریظہ کے قبیلے میں، ان کے خاندان والے تھے۔ اب وہ بنو قریظہ والوں نے کیا کیا کہ ان کو بلا کر ان سے پوچھنا چاہا ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے کہ مسلمان کیا سوچ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے بارے میں کیا حکم جاری فرمانے والے ہیں۔ تو انہوں نے ایسے زبان سے تو کچھ نہیں انہیں بتایا، لیکن انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے گردن پہ ہاتھ کے اشارے سے انہیں بتا دیا کہ تم ساروں کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور فوراً ہی ان کو اس بات کا احساس بھی ہو گیا، اور انہوں نے جا کے اپنے آپ کو جو ہے وہ مسجد نبوی میں ایک ستون سے باندھ لیا، اور ایسی سچی اور پکی توبہ کی کہ جب تک اور باندھے رکھا، اور یعنی تب تک باندھے رکھا کہ جب تک آیت نہ نازل ہو گئی ان کی توبہ قبول ہونے کی۔ اور پھر جب ان اعلان ہوا اور ایک صحابی نے انہیں آ کے بتایا کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو تب تک نہیں کھولوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مجھے نہ کھول دیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جا کر انہیں کھولا تھا۔ تو خیر انہوں نے تو توبہ کر لی، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ یہ اصول یاد رکھو کہ کہیں بھی دشمن سے مقابلے کے وقت اپنا راز، چاہے وہاں پر تمہارے قرابت دار ہوں، کتنے ہی عزیز رشتہ دار کیوں نہ ہوں، اپنی جماعت کا ایسا راز تم نے ان کو نہیں دینا جس سے تمہارے لشکر کو، مسلمانوں کے لشکر کو، مسلم امت کو نقصان پہنچتا ہو، تو یہ خیانت شمار کی جائے گی مسلم امت کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ تو یہ شان نزول تھا اس آیت کا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَعْلَمُوا، اور تم اور خوب جان لو، انما کہ بے شک اموالکم تمہارے مال، و اولادکم اور تمہاری اولاد، فتنتن ایک آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، عندہ اس کے پاس، اجر عظیم بڑا ثواب ہے۔ یہاں پر فتنہ قرار دیا مال کو اور اولاد کو۔ یہاں فتنہ سے مراد مسلمانوں کے لیے اللہ کے احکام میں رکاوٹ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کوئی بھی مال ہے، مثال کے طور پر یہ جہاد کا ہی لے لیں، کوئی بھی اب جہاد کا ذکر چل رہا ہے نا، تو اس لیے مال کو بھی فتنہ قرار دے دیا کہ دیکھیں کوئی بھی مالدار شخص ہے جس کی بہت فیکٹریاں ہیں، بہت بڑا کاروبار ہے، بزنس ہے، اور بہت جائیداد ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کو بار بار شیطان وساوس آئیں گے، اور وہ ایزیلی یعنی ان میں مبتلا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر میں جہاد میں چلا گیا اور میں قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، تو یہ پیچھے مال سارا میرا کہاں جائے گا؟ یہ تو یعنی مجھے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ میں اتنی جائیداد بنائی ہے، اتنا بزنس بنا لیا ہے، اس کا تو میں نے فائدہ ہی نہیں اٹھایا ابھی تک، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس لحاظ سے اللہ کے یعنی جہاد تو اللہ کا حکم ہے اور فریضہ ہے جب فرض ہو جائے، تو یہ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آزمائش قرار دیا کہ اللہ کے احکام میں رکاوٹ بنتی ہیں یہ چیزیں۔ اسی طرح اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور دوسری جگہ ازواج حکم بھی فرمایا کہ بیویوں کے لیے ان کے شوہر اور شوہروں کے لیے ان کی بیویاں۔ تو یعنی یہ ساری بات ارشاد فرمانے کا یہ مقصد ہے کہ یہ چیزیں تمہیں اللہ کے حکم سے غافل نہ کر دیں، ٹھیک ہے؟ کہ جب بھی اللہ کے حکم کی پرائرٹیز تم نے ڈیفائن کرنی ہے۔ اور اس دن بھی ایک ساتھی نے ہماری کلاس میں سوال پوچھا تھا نا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم جو بھی کما رہے ہیں ہم حد سے تجاوز نہیں کر رہے؟ ہم اگر دنیا کی کوئی بھی چیز حاصل کر رہے ہیں، دنیا کے پیچھے چل رہے ہیں، تو ہم حد سے تجاوز نہیں کر رہے، یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ تو یہ ہم اس کو ایسے اپنے آپ کو اس بات کے لیے پرکھ سکتے ہیں کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ جب بھی حقیقتاً یعنی جب بھی ہمیں اللہ کے حکم کے سامنے اس چیز کو قربان کرنے کی نوبت آئے گی، چاہے وہ پھر ہمارے والدین ہیں، چاہے وہ پھر ہماری اولاد ہے، چاہے وہ پھر مال و دولت ہے، جائیداد ہے، بینک بیلنس ہے، بزنس ہے، کچھ بھی ہے، اگر اللہ کا حکم آ جائے گا حقیقتاً تو ہم اس کو قربان کریں گے اللہ کے حکم پر یا نہیں کریں گے؟ اگر تو ہم پرائرٹی اللہ کے حکم کو دیتے ہیں، دین کو دیتے ہیں، شریعت کو دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ کمانا ہمارا جائز ہے، ہم یہ سمجھ لیں، کیونکہ ہم اس کو محض ایک سبب سمجھ رہے ہیں دنیا میں زندگی گزارنے کا،
اور ایز مسلم ہم یہ نیت کر سکتے ہیں کہ ہم جتنے اچھے فائنینشلی جتنے اسٹرانگ ہوں گے اتنی ہم اچھی دعوت آگے پہنچا سکتے ہیں اسلام کی. تو وہاں تک جہاں تک کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے اللہ کے حکم سے جب اس کا ٹکراؤ آئے گا تو ہم اس چیز کو چاہے وہ پھر کوئی بھی ہے، کوئی فرد ہے یا کوئی چیز ہے، اس کو ہم قربان کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا کمانا جو ہے دنیا کا یہ جائز ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں تمہیں اللہ کے حکم سے اللہ کے احکام سے روکے نہ رکھیں اور غافل نہ کر دیں، اور تم اپنے فرائض کو نہ بھول جانا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی یہ واقعی صحیح بات ہے کہ یہ آزمائش ہے اور بڑی بڑی مشکل ہے، بڑا مشکل ہے اس آزمائش سے گزرنا. تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو کوئی اس آزمائش سے صبر کے ساتھ گزرے گا تو اللہ کے ہاں اس کے لیے اجر عظیم، بڑا ثواب ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ اس حصے کا آخری قانون جہاد کا 5واں قانون ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم ڈرتے رہو گے اللہ سے، یجعل لکم فرقانا، تو دے گا تو بنا دے گا تمہارے لیے یا تو عطا فرما دے گا تمہیں ایک فیصلے کی چیز، فرقانہ فیصلے کی چیز، فرق کرنے والی چیز، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ، اور دور کر دے گا تم سے سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بخش دے گا تمہیں. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل کے مالک ہیں. فیصلے کی چیز سے کیا مراد ہے؟ یعنی تمہیں حق اور باطل کی سمجھ عطا فرما دیں گے. اب چاہے وہ فیصلہ علمی ہو یعنی ہدایت اور نور قلب جو ہوتا ہے، یعنی قلب میں ایسا نور کہ جس نور کی روشنی سے ہم ہدایت کو پہچان سکیں، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیں گے. یا پھر چاہے یہ تو علمی فیصلہ ہو گیا، یا پھر چاہے فیصلہ عملی ہو جیسے بدر کے میدان میں فتح ہوئی، ٹھیک ہے، اسی طرح مختلف دنیا کے میدانوں میں کفار کے اوپر فتح کا فیصلہ فرما دیں گے تمہارے لیے، تمہاری نصرت فرمائیں گے. اور پھر دوسری طرف اگر آخرت کے اعتبار سے دیکھیں تو آخرت میں تمہاری نجات کا فیصلہ فرما دیں گے. ٹھیک ہے، دنیا میں عزت و فتح اور آخرت میں مستقل نعمتیں، ٹھیک ہے، مستقل نجات، مستقل جنت، مستقل مہمان نوازی، اپنا دیدار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، صحابہ کی صحبت، اور ہر وہ نعمت جس کا ہمیں یہاں پر ادراک بھی نہیں ہم کر سکتے، ایسی ایسی نعمت، اور جو کچھ ہم سوچیں گے وہ ہمارے سامنے ہوگا. تو یہ ہے فرقانہ کا مطلب، فیصلے کی چیز یعنی یہاں پر وہ فیصلہ کہ جس سے تم ہدایت کو پہچان سکو، ایسا فیصلہ کرنے کی صلاحیت تمہیں عطا ہو جائے گی، تمہارے دل میں تمہارے قلب میں ایسا نور ہو جائے گا. اور آخرت میں تمہارے لیے ایسا فیصلہ ہوگا کہ تمہارے لیے نجات کا فیصلہ ہو جائے گا. اور پھر آگے دفع مضرت، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے سے تمہارے گناہوں کو جھٹ دیں گے، جھڑ دیں گے، یعنی ان کی نحوست تم سے ختم کر دیں گے. تمہارے جتنے بھی پرانے گناہ ہیں ان کی نحوست، ان کی جو برائی تمہارے اوپر ٹپک رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اس کے ساتھ ساتھ جلب منفعت بھی، کہ تمہیں بخش بھی دیں گے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، یہ سارا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں. اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوبارہ سے کفار کی جو تدابیر ہیں ان کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ، اور جب مختلف تدابیریں کر رہے تھے الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو کافر ہیں، لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ قید کر لیں آپ کو، او يَقْتُلُوكَ، یا مار ڈالیں آپ کو، او يُخْرِجُوكَ، یا نکال دیں آپ کو. وَيَمْكُرُونَ، وہ تدبیریں اپنی کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور دوسری طرف اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جتنی بھی کفار کی تدبیریں تھیں، چاہے وہ میدان جنگ کے لحاظ سے تھی، غزوہ بدر کے لحاظ سے تھی، یا اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لحاظ سے تھی، اور یہاں پر ذکر ہو گیا نا کہ 3 طرح کی تو
تدبیریں انہوں نے کی ہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ٹھیک ہے۔ ہم نے سیرت میں پڑھا تھا کہ انہوں نے ایک اجلاس دیا، یا جہاں پر مختلف اجلاس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوت سے کیسے نمٹا جائے، تو وہاں پر مختلف تدبیر جو مشورے ہیں وہ سامنے آئے۔ دار الندوہ میں یہ اجلاس ہوا تھا کفار کا۔ تو ایک رائے یہ آئی کہ آپ کو قید کر لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ ہر دعوت کے ہر کام سے رک جائیں۔ دوسری رائے یہ آئی کہ یقتلو کا، آپ کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے سرے سے، او یخرجو کا، تیسری رائے یہ آئی کہ آپ کو وطن سے در بدر کر دیا جائے۔ تو دوسری رائے جو تھی اس کو سب نے مانا، ابو جہل نے بھی اس کو مانا، اور وہ ساری تدبیر جو ہم نے ہجرت کے واقعے میں پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کریں گے کچھ نوجوان اسلحے کے ساتھ، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ باہر نکلیں گے تو ان پر نعوذ باللہ اٹیک کر کے ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ تدبیر تھی، اللہ تعالیٰ نے ساری تدبیر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے آگاہ فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تم نکلتے وقت مٹھی لینا، ہاتھ میں مٹھی میں جو ہے وہ ریت لینا۔ وہ اللہ کے رسول نے ہوا میں پھینکی اور سارے اندھے ہو گئے، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت نکلے ہیں۔ پھر آگے غار میں جو گئے تو جو تدبیر کی، اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا کہ وہاں پر جالا تن لے، کبوتری کو حکم دیا کہ وہاں پر انڈے دے دے۔ تو یہ ساری تدبیریں وہاں پر وہ جو تھے وہ آپ کا پیچھا کر رہے تھے، آپ کے قتل کی سازش کر رہے تھے، اور ادھر اللہ تعالیٰ اپنی تدبیریں کرنے والے تھے اور کر رہے تھے، اور ان کی ساری تدبیروں کو ناکام کر رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری طرف یاد دلوا رہے ہیں، ایک شکوہ فرما رہے ہیں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، ان پر جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیاتنا، ہماری آیتیں، قالو، تو وہ کہتے ہیں، قد سمعنا، کہ بے شک ہم نے سن لیا، لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل هذا، تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں ایسی بات۔ یہ جو ہے نا، یہ نضر بن حارث، سب سے زیادہ نضر بن حارث یہ بات کہتا تھا کہ یہ کیا تم یہ تو محض آگے آ رہا ہے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو محض کیا ہے، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ تو نضر بن حارث ہمیشہ سے جب بھی کوئی آیت سنتا قرآن کی تو یہ بولا کرتا تھا کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں، اور ہم چاہیں تو ہم بھی جو ہے وہ ایسی آیات لے آئیں۔ اور یہی قرآن نے ان کو چیلنج بھی کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے قرآن کا یہ اعجاز ہے، اعجاز علمی جو قرآن کا ہے، کہ اس جیسی فصاحت و بلاغت والی کتاب، یا اس جیسی فصاحت و بلاغت والا کلام کوئی پیش نہیں کر سکا اب تک، اور نہ ہی کر سکے گا۔ یعنی دیکھیں، اس جیسے کا مطلب کیا ہے کہ ایک بات جو ہے نا، کوئی بھی ایک بات ہم کرتے ہیں نا تو وہ مختلف الفاظ میں کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں الفاظ کا چناؤ کیسا ہوتا ہے، اور آپس میں ہم الفاظ کو کیسے ملاتے ہیں، پھر تیسری چیز کہ ان الفاظ کو ملا کر جملے بنانا، اور پھر جملوں کو مختلف طریقے سے ملا کر آپس میں ربط قائم کرنا، ٹھیک ہے۔ تو کلام کے اعجاز کے لیے یہ تینوں چاروں چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں، یعنی ان کا عمدہ ہونا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کو کہتے ہیں فصاحت، ایک چیز فصاحت ہوتی ہے کلام کی، کہ کلام جو ہے نا لفظی اور معنوی مشکلات جو ہیں اس میں مشکل الفاظ نہ استعمال ہوں، یعنی آسان ورڈنگ میں اگر میں بولوں تو اس میں مشکل الفاظ نہ استعمال کیے گئے ہوں، اور سننے والے کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اور پھر دوسری چیز ہوتی ہے بلاغت، کہ جو بھی مقتضائے حال ہے، یعنی جس سے آپ بات کریں، آڈینس کے حال کے مطابق آپ بات کریں، ٹھیک ہے، آڈینس کے لیول کے مطابق آپ بات کریں۔ اور پھر تیسری چیز ہوتی ہے جو بھی واقع آپ سنا رہے ہیں، یہاں پر انہوں نے کہا نا کہ کہانی ہے یا واقعہ، تو واقع آپ سنا رہے ہیں تو وہ سچا ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری چیزیں قرآن میں موجود تھی، اور اب آج اگر کوئی کہتا ہے، دیکھیں وہاں پر اس چیز کو سمجھنے والے، اور وہاں کے دیکھیں ہر زمانے میں شریعت میں جو معجزہ ہوتا ہے نا، وہ اسی قوم کے اسی وقت کے رائج چیز کے مطابق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون اور اس کا جو دور تھا، اس میں جادو بہت جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر بولتا تھا۔ تو اس کی اعلیٰ ترین مثال یہ ہو سکتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے اژدہا بن کر سامنے آئے، ان سب کو کھا جائے۔
اسی طرح ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو اس دور کی جو رائج کردہ چیز تھی اس کی اعلیٰ ترین نمونے کے ساتھ بھیجتے تھے اللہ تعالیٰ، تاکہ ان پر ایک برتری حاصل ہو انبیاء کو، اور دعوت میں ایک تاثیر پیدا ہو۔ تو اسی طرح قرآن میں اور اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو عرب تھے ان کو عربی میں اپنے کلام میں بہت مہارت ہوتی تھی، اور ہزار ہزار شعروں کے دیوان وہ ایسے زبانی یاد کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو چیلنج کرتے تھے شعر لکھ کر عربی میں، کعبے کی دیواروں پر لٹکاتے تھے کہ اس جیسا کوئی شعر لکھ کر دکھا دے۔ تو قرآن نے انہی کی ایکسپرٹیز میں ان کو چیلنج کر دیا کہ تم اس جیسا کلام لا کر دکھاؤ۔ اب یہ کر تو نہیں سکتے تھے لیکن محض بولتے تھے، قالوا قد سمعنا، ہم نے سن لیا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، تو یہ محض کہنے کی حد تک، باتوں کی حد تک یہ کہتے تھے کہ ہم بھی ایسا کلام لے کر آ جائیں گے، لیکن یہ اس بات کو تسلیم بھی کرتے تھے اور پریکٹیکلی یہ اس بات کو کر بھی نہیں سکے کہ کوئی ایک آیت بھی لے کر آ جائے۔ ہاں، اب اشکال یہ ہوتا ہے کہ آج اگر کوئی لے کر آ جائے، ٹھیک ہے، تو اب یہ جو اس جیسے کلام کا ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ یہ اس جیسا کلام ہے؟ تو اہل لغت ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت کے جو ایکسپرٹ ترین لغت کے لوگ تھے وہ اس جیسا کلام نہیں لا سکے، ٹھیک ہے، اور جو صحابہ تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور باقی جتنے لوگ تھے وہ خود عرب بھی اس بات کو جانتے تھے اور اس بات کو تسلیم کر چکے تھے، یہ قرآن کا جو دعویٰ ہے یہ مسلم شدہ ہے کہ اس جیسا کلام نہیں آ سکتا۔ تو اب اگر کوئی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس جیسا کلام لے آیا ہوں کچھ دو چار لائنیں لکھ کے، تو اس کا یہ دعویٰ قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کا یہ دعویٰ مسلم ہو چکا ہے، اور قرآن کا یہ معجزہ جو ہے وہ مسلم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اب کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اب نہ یہ ڈیسائیڈ کرنے والا کوئی ہے کہ اس جیسی کتاب کب آئے گی اور کون سی ہوگی اور اس جیسا کلام ہے یا نہیں، اور نہ ہی اس شخص کے دعوے میں کوئی جان ہوگی، کیونکہ یہ قرآن کا اعجاز، قرآن کا یہ معجزہ مسلم ہو چکا ہے، تسلیم شدہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا، اور جب ان کافروں نے کہا، اللہم، کہ اے اللہ، ان کان ھذا، اگر یہ یعنی یہ قرآن، هو الحق، برحق ہے، من عندک، تیری طرف سے ہے، فامطر علینا، تو برسا دے ہم پر، حجارۃ من السماء، پتھر آسمان سے، او ائتنا بعذاب علیم، یا بھیج ہم پر کوئی اور دردناک عذاب۔ یعنی یہ ساری جو باتیں کرتے تھے نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معجزے طلب کرتے تھے، من چاہے معجزہ لے آئیں ہمارا، ہمیں دکھا دیں، اور عذاب کیوں نہیں آ رہا، آپ ہمیں عذاب سے ڈراتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہ پر یہ فرمایا نا کہ تم عذاب کی جلدی کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ جانتا ہے کہ کب اس نے کس ٹائم پہ کس کو عذاب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے دو حکمتیں بیان فرما رہے ہیں، اور آگے دو علتیں بھی بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کا حکم سے ہی عذاب آنا ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے یہ دو حکمتیں یا یہ دو علتیں ہیں جن کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا، اور یہ باتوں کی حد تک عذاب طلب کرتے تھے، ان کو پتا تھا ہم جو ہے وہ گمراہی پر ہیں۔ وما كان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، یعنی اس بات کا جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے لیعذبہم، کہ ایسا عذاب دیں ان کو، یعنی یہ پتھروں جیسی بارش کر دیں، اتنا دردناک عذاب، یا کوئی اور دردناک عذاب دے دیں، یعنی قوم کو مٹا دینے والا عذاب جیسے پرانی قوموں پر آیا تھا۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، واو حالیہ ہے، اور اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ جب کہ، وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب کہ آپ ان میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا معنی عذاب، اللہ تعالیٰ نے علت کیا ذکر فرمائی ہے؟ تو یہ اللہ کے حکم سے، لیکن ظاہری علت کیا ہے؟ کہ آپ ان میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت کبھی بھی عذاب اللہ تعالیٰ اس طرح کا جو پوری قوم کو مٹا دینے والا ہو وہ نہیں دے گا اللہ تعالیٰ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ عذاب دینے والا، معذبہم، عذاب دینے والا، وَهُمْ، اور اس حال میں کہ یستغفرون، وہ استغفار کرتے ہوں۔ استغفار کرتے ہوں سے کیا مراد ہے؟ اس کی دو تفسیریں علماء مفسرین نے کی ہیں۔ پہلی تفسیر کیا ہے؟ بہت سے مشرکین جو تھے نا، بہت سے مشرکین وہ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے، یعنی کچھ مشرکین تو یہ تھے کہ جو، یعنی اکثریت بلکہ مکہ کے جو مشرکین تھے ان کی یہ تھی کہ ہمیں عذاب دے دو، ہم پر وہی پتھروں کی بارش کر دو، یہ کر دو، فلاں کر دو، عذاب کیوں نہیں آ رہا۔
لیکن کچھ مشرکین ایسے تھے جو واقعتاً ہدایت کی دعا بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے تھے جن کو ہدایت ملی بھی، یا بہت سارے ایسے بھی تھے جو اللہ سے معافی بھی مانگتے تھے، کعبے میں جا کر استغفار کرتے رہتے تھے، حالانکہ وہ کوئی حق کی طلب یا ہدایت کے لیے نہیں کرتے تھے، لیکن ویسے استغفار کرتے رہتے تھے۔ تو دنیا کی حد تک ان کی یہ جو دعا تھی یا یہ جو استغفار تھا وہ کام آنے والا تھا، اس لیے ایک علماء نے تفسیر یہ کی ہے کہ واقعی ہی ان میں ایسے لوگ موجود تھے۔ اور دوسرا علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات میں ترغیب دے رہے ہیں، یعنی ترغیباً یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ ابھی بھی توبہ کر لیں، استغفار کر لیں اپنے گناہوں سے، اپنی گمراہی سے توبہ کر لیں، ہماری آیتوں کو جھٹلانے سے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، تو ہم ان سے عذاب کو ٹال دیں گے، ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ ان کو عذاب نہ دے جب کہ یہ سارے گناہوں میں مبتلا ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ان کی وہ بیان فرما رہے ہیں چیزیں کہ جو عذاب کا تقاضا کرتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس چیز نے روکے رکھا ہے کہ ان کو عذاب نہ دیں، اور ان عذابوں سے مراد چھوٹے موٹے عذاب جیسے غزوہ بدر کی شکل میں رسوائی، اور ان سے بڑے عذاب مراد نہیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وما لہم، اور کیا خوبی ہے ان میں، اللہ یعذبہم اللہ، کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، وہم یسدون عن المسجد الحرام، یہ پہلا عذاب کا تقاضا یا مقتضائے عذاب بیان ہو رہا ہے، جب کہ وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے، وما کانوا اولیاءہ، اور جب کہ وہ کیا ہیں، اس مسجد کے متولی بھی بنے پھرتے ہیں، ان اولیاءہ، اور نہیں اس کے متولی، الا المتقون، مگر صرف پرہیزگار لوگوں کے، ولکن، اور لیکن، اکثرہم، ان میں اکثر لوگ، لا یعلمون، اس بات کو نہیں جانتے۔ تو ایک مستقل عذاب تو نہیں دے گا، ٹھیک ہے، لیکن مختلف طریقے سے ان کو ان کے کیے کی سزا ملتی رہے گی، یہ میں نے بتا دیا غزوہ بدر کی شکل میں، مختلف شکلوں میں۔ تو پہلی اس کی کیا وجہ ہے، مسجد حرام کا تقدس خراب کرتے ہیں، خود کو کیا کرتے ہیں، متولی بھی سمجھتے ہیں، اس کا بڑا بھی سمجھتے ہیں، لیکن اس کے تقدس کو بھی پامال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وما کان صلاتہم، اور نہ تھی نماز ان کی، دوسرا مقتضا بیان فرمانے عذاب کا، اور نہ تھی نماز ان کی، عند البیتی، اللہ کے گھر کے پاس، الا مکاء و تصدیہ، سوائے سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کے، مکاءن سیٹیاں بجانا، و تصدیہ تالیاں بجانا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس چکھو مزہ عذاب کا اس کے سبب جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ تو یہ عذاب سے، فذوقوا العذاب سے، وہی غیر خارق جو عذاب ہے جیسے بدر میں آیا،